اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد احد احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، مرادیں پوری ہو۔ پھر آج انشاءاللہ ہم سنتے ہیں سیرت حضور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار یار مزار یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کرامت پر نظر کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کم سمجھ کم علم رکھنے والے نادان لوگ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بعد کرامت کا کوئی ذکر نہیں، یہ اولیاء اللہ کی کرامتیں کہاں سے آئیں؟ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ معجزات کے بعد فوراً خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے کرامت کا ظہور ہوا۔ پہلے خلیفہ سے ہی کرامت شروع ہو گئی۔ جو نبیوں سے کچھ باتیں ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور نبی کے بعد کسی اور ہستی سے کچھ ایسی بات ہو جو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور بندہ کر سکتا ہے، تو وہ خدا کی عطائی سے، خدا کے فضل سے، خدا کی رحمت سے کرتا ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسے کھانے میں عظیم برکت ہو گئی، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانِ حیات میں۔ یوں کچھ ذکر ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے 3 مہمانوں کو لے کر ہمارے گھر آئے اور کہا مہمانوں کا خیال رکھو، کھانا بناؤ، میں آتا ہوں۔ پھر بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ خدمات اور کچھ دینی گفتگو ایسی ہوئی کہ دیر رات ہو گئی، تو آپ نے وہیں کھانا کھا لیا اور یاد نہیں رہا کہ دیر رات کو جب آئے تو آپ کی زوجہ نے کہا آپ بہت دیر سے آئے، حضور کے مہمانوں کو بلا کر رکھ لیا اور خود غائب رہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بات ہے، آپ نے ان کو کھانا نہیں دیا؟ کہا مہمان کہتے تھے کہ نہیں، ابو بکر آئیں گے تب کھائیں گے۔ تو فوراً آپ پریشان ہوئے اور مہمانوں کے ساتھ، حالانکہ مہمان سوئے نہیں تھے، مہمانوں کو اٹھا کر مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔
جب کھانے کے لیے بیٹھے سب مہمانوں نے بھی خوب شکم سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کا کھانا کھایا، مگر ان مہمانوں کا کہنا ہے کہ جب ہم کھانے کے برتن سے لقمہ اٹھاتے تھے، جو جگہ سے لقمہ اٹھاتے تھے اس جگہ پر اللہ کے فضل سے اسی جگہ پر 10 گنا کھانا زیادہ برتن میں ابل پڑتا تھا، یعنی نیچے سے ابھر آتا تھا، اور جب ہم کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا کم ہو جانے کے بجائے زیادہ ہو گیا، اور یہ کھانا جب آپ کی جوجا کے پاس گھر میں گیا تو وہ بھی تعجب کرنے لگے کہ اتنا کھانا تو دیا نہیں تھا، یہ کھانا اور کیا برکت۔ پھر آپ یہی کھانا لے کر صبح بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور سارا قصہ سنایا۔ حضور مسکرائے اور کہا یہ سب برکتیں ہیں تمہاری صداقت کی، اللہ کے فضل کی۔ پھر ایک مہمانوں کا قافلہ دربار رسالت میں اترا، اس میں بار قبیلہ کے سردار تھے، بار قبیلہ کے لوگ تھے، بہت سے لوگ تھے، سب کو یہی کھانا ان کے سامنے رکھا۔ سب لوگوں نے کھانا پیٹ بھر کر کھایا، لیکن پھر بھی اس برتن سے کھانا ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ بیٹی پیدا ہوگی اور وہ بشارت دے دی۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض وفات میں، یعنی آپ بیمار تھے، بیمار کی حالت میں امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وصیت کی اور کہا، او امت کی ماں اور میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو سامان مال تھا وہ آج سے وارثوں کا مال ہو چکا ہے۔ میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن اور محمد اور تمہاری دونوں بہنیں، لہذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم اور سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا اور اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ یہ سن کر امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگے، یا بابا جان، میری تو ایک ہی بہن ہے، دوسری بہن کہاں؟ ابا جان، دوسری بہن کہاں؟ اور میری بہن تو ایک ہی ہے، اسماء۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹی عائشہ، میری جوجہ یعنی تمہاری ماں بنت خارجہ ابھی فی الحال حاملہ ہے، حمل سے ہے، اور اس کے شکم میں پیٹ میں لڑکی ہے، اور وہ تمہاری بہن ہے، اور اس کا نام ام کلثم رکھنا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت ساری کتابوں کا حوالہ ہے اس میں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا علامہ محمد بن عبد الباقی جرعانی تحریر فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا نام ام کلثم رکھا گیا۔ اس سے دو کرامت ظاہر ہوئی، لہذا یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے،
قرآن مجید میں سورہ لقمان میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، آیا ہے یعنی خدا کے سوا کوئی اس بات کو نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر خدا کے بتائے ہوئے کوئی اپنی عقل و فہم سے نہیں جان سکتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن اللہ تعالی بتانے سے، اللہ کی عطا ہونے سے اس سے یہ بھی علم ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام وحی کے ذریعے اور اولیاء کرام امت کے کشف اور کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ جان لیتے ہیں کہ ماں کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی، مگر اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی علم ہے، ازلی و ابدی اور قدمی ہے، اور انبیاء علیہ السلام، اولیاء اعظام رحم اللہ تعالی السلام کا علم عطائی علم ہے، یعنی خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے، ورنہ کہاں اللہ کا علم اور کہاں بندے کا علم، یہ جوڑ ہو ہی نہیں سکتا، مگر یہ جوڑ ہے تو اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ان چیزوں کا علم کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں میں سے جسے چاہا بتایا، اپنا پسندیدہ رسول کو، ولیوں کو خبر دی، جیسے سورہ جن میں دی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص انبیاء اولیاء کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی تعلیم و طریقت سے، یعنی معجزہ و کرامت بن کر عطا ہوا ہے، اور اس میں کثیر آیتیں ہیں، حدیث بھی ہے، دلالت کرتی ہے، جیسے بارش کا وقت، حمل میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، کون کیا کہاں مرے گا، یہ سب کی خبریں لوگوں کو دی انبیاء نے، اولیاء اللہ نے، فرشتوں نے بھی دی، جیسے فرشتے، کچھ فرشتے قرآن و حدیث سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہونے، حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے، حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دی۔ تو فرشتوں کو بھی پہلے معلوم تھا کہ ان کے حملوں میں کیا ہے، ان کو بھی عطا اللہ سے ہوئی ہے، اللہ کی عطا سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ، جیسے اولیاء اللہ کی شان میں ایک بات بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار جانشین غریب نواز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر گیا اور مراقبہ کیا، ان انوار کی زیارت کی، مراقبے کی حالت میں، مراقبہ یعنی آنکھیں بند کر کے یاد کرنا، ذکر ہوتا ہے، وہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اس سے نور آتا ہے، کامل پیر سے ملے، یہ بھی سیکھیں، اس سے پھر تار دل کا جڑ جاتا ہے، ولیوں سے باتیں ہوتی ہے، ہاں بڑے بڑے لوگوں سے باتیں ہوتی ہے، مراقبہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے مزار مبارک پر مراقبہ کیا، پر انوار یعنی نور کی تجلی ہوئی، نور آنے لگا، اور
قطب الدین بختیار کاکی کی روح مبارک مجھ پر ظاہر ہوئی۔ آپ نے فرمایا تمہارے یہاں فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام میری نسبت سے رکھنا۔ اللہ اکبر، چشتیہ خاندان کے جانشین۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے یہاں فرزند پیدا ہوگا اور اس بیٹے کا نام میری نسبت سے رکھنا، میری نسبت سے۔ حالانکہ شاہ عبد الرحیم بزرگ ہو چکے تھے، بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، اس لیے آپ نے خیال کیا وہی مراقبے کی حالت میں شاید یہ مراد میرے بیٹے پوتے کے لیے ہے۔ جب یہ خیال کیا مراقبے کی حالت میں تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فوراً مراقبے کی حالت میں ہی اسے جواب دیتے، نہ یہ آپ کے لیے بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے ایک اور نکاح کیا اور وہ نکاح سے فرزند کاتب الحروف فقیر ولی اللہ پیدا ہوئے، جس کو قطب الدین احمد بھی کہا کرتے ہیں۔ پھر والد ماجد نے ایک اور مدت کے بعد نکاح کیا اور پھر یہ فقیر پیدا ہوا جس کا نام ولی اللہ حضرت شاہ ولی اللہ مودود سے دہلوی، جن کا نام قطب الدین احمد رکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس جنازہ لے کر لوگ حضور مبارک پر پہنچے تو لوگوں نے عرض کیا کہ اب کیا کریں، کیسے کریں، روضہ مبارک کا دروازہ بند ہے، کیسے اس بات کو لے کے چلیں۔ کچھ لوگ عائشہ کے پاس آئے، جیسے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد، یعنی میرے بابا کے وصال کے بعد کچھ صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا۔ کوئی کہنے لگا کہ جنت البقیع میں دفن کرو، کوئی کہنے لگا شہداء کرام کے قبرستان میں دفن کرو، بعض کہنے لگے اسے حضور کے پہلو میں، حضور کے حضرے میں دفن کرو، اور اس لیے اس کے لیے عائشہ کی اجازت طلب کرو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، آپ فرماتی اچانک مجھے نیند کا ایک غلبہ زبردست آیا تو میں سو گئی، جیسے آنکھ بند کر لی۔ میں نے حاطب غیب سے آواز سنی، میں نے حاطب غیب سے آواز سنی، جیسے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ اور جب میں اٹھی اور میں نے یہ آواز کی بات کہی تو کئی صحابہ کرام نے بھی کہا ہاں ہاں یہ آواز تو ہم نے بھی سنی۔ اور پھر حبیب کو حبیب کے قریب دفنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ کا وصال ہوا تو خواب میں صحابی کو بشارت ہوئی، ایک صحابی کو بشارت ہوئی، کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود اکثر تو ہے کہ یا صدیق ابوبکر کیا حال ہے، کیا ہوا، اکثر اپنی زبان کو
لگام دے کر زبان کو ہلا کر کہتے تھے یہی ہے، اسی سے فتنہ اور گناہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، یہی زبان نے میرا ساتھ دیا، مجھے کلمہ نصیب ہوا اور اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ایک عاشق رسول کا کہنا ہے، یہ فیضان صدیق اکبر ہے، بڑی بابرکت کتاب، اور خلفائے راشدین بھی ہے، یہ بریلی سے نسبت رکھنے والی دونوں کتابیں ہیں، مفتی مولانا شمس کی لکھی ہوئی، اتاری کی لکھی ہوئی ہے، مولانا الیاس قادری کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دل میں تھی۔ ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ کسی بزرگ نے اپنے خاص مرید سے جو انتقال ہو گیا، خواب میں پوچھا بھائی تیرا کیا ہوا؟ کہا حضور میرے استاد مجھے اللہ نے بخش دیا، فرشتوں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا آئے جب سوال و جواب کے لیے تو میں نے فرشتوں سے کہا تمہیں ابو بکر عمر کا واسطہ، مجھے چھوڑ دو۔ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے عجیب اور بڑی ہستی کا واسطہ دیتا ہے، اور یوں کہہ کر مجھے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے غستاخی کی اس کو اللہ نے دنیا میں ہی دکھا دیا کہ میرے حبیب کے حبیب سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور میں کیسے بدلہ لیتا ہوں۔ جسے قرآن میں ہے کہ میرے ولیوں سے، میرے محبوبوں سے اگر تمہیں دشمنی کرنا ہے تو آ جاؤ، میں تمہارے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے صدیق اکبر کے گستاخ کی دو باتیں یہاں کرتا ہوں۔ حضرت امام مستغفری علیہ رحمت اللہ کے سقا سے نقل کیا ہے، فرماتے ہم 3 لوگ ایک ساتھ یمن جا رہے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی جو کوفی تھا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا۔ ہم لوگ اس کو بار بار سمجھاتے تھے یہ رہنے دے، اچھی بات نہیں، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچے اور ہم نے اس کو نماز کے لیے، فجر میں نماز کے لیے جگایا تو وہ کہنے لگا میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شران تشریف فرما ہوئی اور مجھ سے فرمایا اے فاسق، خداوند تعالیٰ نے تجھ کو جلیل و خوار فرما دیا ہے اور تو اسی منزل میں مشق ہو جائے گا، مر جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس کے دونوں پاؤں بندر جیسے ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی صورت بدلنے لگی جیسے کہ بندر جیسا ہو گیا۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑا اور اونٹ کے پلان پر باندھ دیا اور رسیوں سے جکڑ دیا، اور غروب آفتاب کے وقت ہم ایک جنگل طرف پہنچے تو چند بندر وہاں جمع تھے۔ جب اس نے بندروں کو دیکھا تو پلان کی رسی کو توڑا کر اونٹ کے پلان سے کود کر بھاگا۔ ہم نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ ہاتھ نہیں آیا اور دور جا کر بندروں کے ساتھ بیٹھ گیا اور بڑی حسرت سے ہمیں دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شاید وہ کہہ رہا تھا اپنے آنسوؤں کے ذریعے کہ مجھ سے بڑی گستاخی ہو گئی،
اور یہ اس کا انجام ہے۔ پھر دیکھتے دیکھتے وہ بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ اسی طرح امام اور ایک مرد صالح کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کوفہ میں ایک شخص تھا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انسن بکواس کرتا رہتا تھا۔ ہم نے اسے سمجھایا اور ہم نے اس کو اپنے قافلے سے الگ کر دیا کہ تو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے اور اپنا کام پورا کر کے وطن کی طرف جب آ رہے تھے تو اس کے غلام کو دیکھا، اس کا غلام کھڑا تھا۔ ہم نے کہا کیا ہوا اور تیرا مالک کہاں ہے؟ بولے میرا مولا میرا مالک کے ساتھ تو بڑی خرابی ہو گئی اور وہ اسی لائق بھی تھا۔ ہم نے کہا ہاں مگر کیا ہوا؟ کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا۔ پھر وہ شخص ہمیں ایک مکان طرف لے گیا۔ ہم نے دیکھا تو وہ چپ چاپ حیرت سے اپنے ہاتھوں کو چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ ہم نے کہا کیا بات ہے تیری، کیا حال ہے؟ کہا بس آپ وہیں رہے، میرا حال ٹھیک نہیں، لگتا ہے مجھے میرے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اور یوں کہہ کر اپنے ہاتھ کو نکالا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ خنزیر کے ہاتھوں کی طرح ہو گئے تھے۔ ہم نے ترس کھایا۔ اس کے مالک اسے غلام سے کہا اس کو لے چلو، رسیوں میں باندھ کر گھر تک پہنچاؤ، مگر افسوس کہ راستے میں خنجروں کیا ایک جھونڈ نظر آیا تو وہ شخص نے ہم سے اپنے آپ کو چھڑایا اور خود خنزیر کے ساتھ مل کر دوڑ کے بھاگنے لگا۔ پھر مجبوراً ہم نے اور اس کے غلام نے پکڑا اور اس کو کوفہ تک لائے۔ ایک تیسرا واقعہ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ ملک شام میں ایک ایسا امام تھا، اس کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں امام مستق کہ وہ ابو بکر اور عمر کی حق میں بد دعائیں نماز کے بعد کرتا تھا۔ استغفر اللہ، ہر نماز بعد بد دعائیں کرتا تھا۔ میں بڑا حیران تھا، افسوس کرتا تھا۔ جب دوسرے سال میں اسی مسجد میں نماز کے لیے گیا تو امام بدل چکا تھا۔ میں نے نمازیوں سے پوچھا کہ تمہارا پرانا امام کہاں ہے، اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا وہ چل کر اس کو دیکھیے، اگر دیکھنا ہے تو یہاں کہیں دور مکان میں رہتا ہے۔ ہم نے جا کر دیکھا تو بڑی عبرت ہوئی کہ وہ کیا دیکھا کہ ایک کتا بن کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہم نے اسے کہا تو ہی امام ہو؟ تو وہ اشارے سے کہنے لگا ہاں۔ پھر شیخین کریمین کے لیے جو بد دعا کرتا تھا، تیرا حال تو بس ایسا ہی ہونا تھا، اس نے سر ہلا کر جواب میں ہاں کہا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم چار یار کو بھی بڑی محبت دل و جان سے مانیں اور پنجتن پاک کو بھی بڑی محبت سے دل سے مانیں۔ ہمارا کام ہے محبت کرنا۔ جیسے بیچ شمع تھی اور چاروں طرف پروانے، ہر کوئی اس کے لیے جان جلانے والا۔ دعوائے الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، دعوائے الفت احمد یعنی الفت نبی تو
سبھی کرتے ہیں، کوئی نکلے تو ذرا رنج اٹھانے والا۔ اس سے مراد ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر ہے۔ سارے صحابہ اور خلفاؤں نے بے شک بہت قربانی دی، جان تک دے دی، مگر یہ حق سب سے پہلے اگر ہے تو وہ ذات صدیق اکبر کی ہے۔ دعوی الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، کوئی نکلے تو ذرا رنج اٹھانے والا۔ کام الفت کے تھے وہ جن کو صحابہ نے کیا، کام محبت کے تھے وہ جن کو صحابہ نے کیا۔ کیا نہیں یاد تمہیں غار میں نہ جانے، کیا نہیں یاد تمہیں غار میں جانے والا، یعنی غار والے نے کیا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حدیث، قرآن اور بڑے بڑے صحاباؤں کے عقیدے، محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی محبت، بھرپور محبت۔ سبحان اللہ۔ جیسے قرآن پاک میں کچھ آیتوں میں اللہ پاک نے صدیق اکبر کی طرف اشارہ کیا۔ کنز ایمان میں ہے، پارہ نمبر 24 اور زمر میں آیت نمبر 33 میں، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہ در والے ہیں۔ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ ہے، اور امہات المومنین ماں خدیجۃ الکبریٰ کا بھی اشارہ ہے، مولا علی کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ پہلے وہی ایمان لائے۔ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور بچوں میں مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ مفسر شہید امام فخر الدین رازی اپنی مشہور تفسیر میں اس آیت مبارک کے تحت نقل کرتے ہیں، علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا، اس آیت مبارک سچ لانے والے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور تصدیق کرنے والے سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک جگہ اور فرمایا، پارہ نمبر 10 کہ صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، ہم 2 کے ساتھ ایک تیسرا اللہ ہے، اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر پارہ نمبر 4 میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 160 یا 59 میں، تو تمہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو، شفاعت والے کام کرو، میں ان سے مشورہ لو، جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سید امام جلال الدین سیوطی اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول کے مطابق ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم پر نازل اشارتاً حضرت عبد الرحمن بن غنم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار کسی چیز سے مشورہ کیا کرتے تھے، یعنی یہ آقا کریم اور دونوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ بات ہے۔ خوف الہی میں بھی جو ہے پارہ نمبر 27 سورہ رحمان میں 46 میں آیت میں
حضرت عبداللہ بن شعبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ میں ابو بکر صدیق کے بارے میں اشارتاً نازل ہوئی۔ ایک روز قیامت کی ہولناکیاں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کاش میں سبزہ ہوتا کہ چوپائے یعنی جانور کھا جاتے، کاش میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ خوف۔ ایک جگہ فرمایا کاش میں کسی نیک صالح کا سینے کا بال ہوتا، کاش میں چڑیا پرندہ ہوتا، کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی بہت ساری جگہ پر قریب 30 سے 35 آیتوں کا ذکر ہے۔ کہیں نہ کہیں آیتوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ میں نے ایسے ہی برکت کے لیے 2-4 باتیں سنا دی۔ وسیلہ رسول اللہ میں جو ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ کہ رحیمہ تک، یعنی پارہ نمبر 22 سورہ احزاب میں 42 کی آیت میں یا 43 میں وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے، تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الانصاف تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ اللہ تعالیٰ کوئی فضل و شرف عطا فرمائے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل نوازتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ، یعنی پارہ نمبر 28 میں سورہ تحریر میں، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر بھی ہے۔ یعنی اس آیت میں صالح المؤمنین یعنی نیک ایمان والے سے مراد ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور تمہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے، نمازی بنائے، درود و سلام پڑھنے والا بنائے، کل صحابہ، کل اہل بیت، کل اولیاء اللہ، اور جس سے ہمیں نسبت ہے ان پر ہمیں مر مٹنے والا بنائے۔ اور خاص جو حالات آپ کے سامنے ہیں فلسطین کے بھی اور دیگر ملکوں کے، آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں۔ ابھی سرکار کا 22واں چاند آئے گا جماعت آخر میں، سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال عرش، تو اس میں خاص دعا کیجیے
اللہ ان کے صدقے مشکلوں کو ٹال دے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسیر الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔